بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچائی کا راستہ دراصل دل کا راستہ ہے، دماغ کا نہیں۔ دل وہ جگہ ہے جہاں روشنی اترتی ہے، اور دماغ وہ مقام ہے جہاں شک پیدا ہوتا ہے۔ اپنے دل کو اپنا پہلا مرشد بناؤ، عقل کو نہیں، کیونکہ عقل حساب مانگتی ہے جبکہ دل یقین دیتا ہے۔ جب تم اپنے نفس کا سامنا کرو تو دل کی مدد لو، کیونکہ صرف دل ہی وہ آئینہ ہے جس میں تم اپنی روح کا چہرہ دیکھ سکتے ہو۔ خدا کی معرفت روح پر نازل ہوتی ہے، نہ کہ لفظوں اور دلیلوں کے شور میں۔ عقل اور دل اور نگاہ، یہ تینوں اگر پاک ہوں تو انسان کا مرشد خود اس کا باطن بن جاتا ہے۔ دنیا کے زیادہ تر مسائل الفاظ کی کوتاہیوں اور غلط معنی اخذ کرنے سے جنم لیتے ہیں۔ اسی لیے لفظوں کی ظاہری سطح پر مت رک جاؤ، بلکہ ان کے اندر چھپی ہوئی روح کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ جب محبت اور عشق کے میدان میں قدم رکھا جائے تو زبان اور الفاظ اور بیان اپنی اہمیت کھو دیتے ہیں، کیونکہ جو محبت لفظوں میں بند ہو جائے وہ دراصل احساس نہیں، صرف جملہ بن جاتی ہے۔ لفظ سے بیان نہ ہونے والی بات کو صرف خاموشی سمجھ سکتی ہے، اور خاموشی وہ زبان ہے جس میں عشق بولتا ہے۔ ہم خدا کے بارے میں جو گمان رکھتے ہیں وہ دراصل ہمارے اپنے نفس اور باطن کی عکاسی کرتا ہے۔ اگر خدا کا ذکر سن کر تمہارے دل میں خوف اور الزام اور اندھیرا پیدا ہوتا ہے تو یہ تمہارے اپنے اندر کی گھٹن بول رہی ہے، اور اگر خدا تمہیں محبت اور رحمت اور شفقت سے چھلکتا ہوا محسوس ہوتا ہے تو یہ نشانی ہے کہ تمہاری اپنی روح محبت سے ممور ہے۔ کائنات کی ہر شے اور ہر انسان میں خدا کی کوئی نہ کوئی نشانی ضرور موجود ہے، کیونکہ خدا کسی ایک عبادت گاہ اور مسجد اور مندر تک محدود نہیں ہے۔ اگر پھر بھی تمہارا دل مطمئن نہ ہو تو خدا کو کسی عاشق صادق کے دل میں تلاش کرو، وہاں تمہیں اس کا جلوہ ضرور ملے گا۔ اس بات پر پریشان مت ہو کہ راستہ کہاں لے جائے گا، بس اپنی توجہ اپنے پہلے قدم پر رکھو، کیونکہ پہلا قدم سب سے مشکل اور سب سے مقدس ہوتا ہے۔ جب پہلا قدم اٹھا لو گے تو راستے خود بخود کھلتے چلے جائیں گے، اور تم دیکھو گے کہ کائنات تمہارے قدموں کے ساتھ بہنے لگی ہے۔ بہاؤ کے ساتھ مت بہو، بلکہ خود کو ایک ایسی لہر بنا لو جس کا اپنا ایک بہاؤ ہو، جو راستہ خود بناتی ہے، نہ کہ کسی راستے کی محتاج رہتی ہے۔ ہر انسان دراصل ایک تشینون تکمیل ہے، ایک نامکمل پیکر جو اپنی تکمیل کی تلاش میں ہے۔ خدا ہر انسان کے ساتھ مسلسل مصروف کار ہے، اندرونی طور پر بھی اور بیرونی طور پر بھی۔ یہ ایک جاری عمل ہے جو انسان کی پوری زندگی پر محیط رہتا ہے۔ خدا ہم سب کے ساتھ انفرادی سطح پر معاملہ کرتا ہے، کیونکہ انسانیت ایک لطیف اور نفیس مصوری کا شاہکار ہے، اور اس شاہکار پر ثبت ہونے والا ہر نقطہ پوری تصویر کی خوبصورتی کے لیے یکساں اہمیت رکھتا ہے۔ زندگی میں جو بھی تبدیلی آئے اس کا استقبال کرو، اس سے مت بھاگو، اس کی مزاحمت مت کرو، بلکہ زندگی کو اجازت دو کہ وہ تمہارے اندر سے گزر کر تمہیں نیا بنا سکے۔ یہ سوچ کر پریشان نہ ہو کہ تمہارے راستے میں نشیب و فراز کیوں ہیں۔ ہر آنے والی تبدیلی تمہیں بہتر بنانے کے لیے آتی ہے، نہ کہ تمہیں توڑنے کے لیے۔ یہ تم اللہ پر چھوڑ دو کہ کون سی حالت تمہارے حق میں بہتر ہے، کیونکہ انجام کا علم صرف خالق کے پاس ہے۔ آسمان پر شاید اتنے ستارے نہ ہوں جتنے اس زمین پر جھوٹے اور ناقص شیخ پائے جاتے ہیں۔ کبھی بھی کسی سچے مرشد کو اس شخص سے مت ملانا جو اپنے نفس کا پجاری ہو اور اپنی ذات کا اسیر۔ ایک سچا مرشد تمہیں اپنی ذات کا غلام نہیں بناتا، بلکہ تمہیں تمہاری اصل اور حقیقی حقیقت سے روشناس کرواتا ہے۔ وہ تم سے تابیداری نہیں چاہتا، بلکہ تمہیں تمہارے اندر کے خدا سے ملاتا ہے۔ کامل اور سچے مرشد شیشے کی مانند شفاف ہوتے ہیں، تاکہ ان کے ذریعے سے نور پوری صفائی کے ساتھ تم تک پہنچ سکے۔ عقل اور دل دو الگ جہان ہیں۔ عقل لوگوں کو بندھنوں میں جکڑتی ہے اور ہر چیز کو داؤ پر لگانے سے ڈرتی ہے، جبکہ دل ہر بندھن سے آزاد ہو کر اپنا اب داؤ پر لگا دیتا ہے۔ عقل محتاط رہتی ہے، قدم پھونک پھونک کر رکھتی ہے اور کہتی ہے دیکھو زیادہ اثر مت لینا، لیکن دل کہتا ہے ہمت کرو، ڈوب جاؤ، فنا ہو جاؤ۔ عقل آسانی سے خود کو بھولتی نہیں،
جبکہ عشق تو بکھرنے اور فنا ہونے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ اور یاد رکھو، خزانے ہمیشہ ویرانوں میں ملتی ہیں، کیونکہ شکستہ دل ہی اصل خزانہ ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان بے بس ہو کر برداشت کرتا رہے، بلکہ صبر دراصل دور اندیشی اور وسیع نگاہی کا نام ہے۔ صبر یہ ہے کہ تم کانٹے میں بھی پھول دیکھ سکو اور رات کے اندھیرے میں صبح کا اجالا محسوس کر سکو۔ بے صبری یہ ہے کہ انسان اتنا کم نظر ہو جائے کہ انجام کو دیکھنے سے قاصر رہ جائے۔ اللہ کے عاشق صبر کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ چاند کو بھی مان کامل بننے کے لیے کچھ وقت درکار ہوتا ہے۔ جس طرح ایک ماں کو بچے کی پیدائش کے لیے شدید درد اور تکلیف کے مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے، اسی طرح ایک نئی شخصیت کو جنم دینے کے لیے بھی انسان کو تکلیف اور آزمائش برداشت کرنی پڑتی ہے۔ جس طرح سورج اپنی روشنی پوری شدت سے پھیلانے کے لیے سخت گرمی اور تپش برداشت کرتا ہے، اسی طرح محبت بھی دکھ اور جدائی اور درد کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ تنہائی اور خلوت بظاہر ایک جیسے الفاظ ہیں، لیکن حقیقت میں ان دونوں کا مفہوم بالکل مختلف ہے۔ تنہائی میں انسان اکیلا ہوتا ہے اور اکثر یہ گمان کرتا ہے کہ وہ صحیح راستے پر ہے، حالانکہ وہ خود اپنی ذات کے دائرے میں قید ہوتا ہے۔ جبکہ خلوت وہ کیفیت ہے جس میں انسان تنہا ہوتے ہوئے بھی اپنے اندر کسی روحانی ہمسفر کا احساس رکھتا ہے، اور اس کی تنہائی ویران نہیں بلکہ بامقصد ہوتی ہے۔ بہترین تنہائی وہ ہے جو کسی ایسے شخص کی موجودگی سے آباد ہو جائے جو ہمارے لیے ایک سچے آئینے کی حیثیت رکھتا ہو۔ یاد رکھو، صرف کسی دوسرے انسان کے دل میں ہی تم اپنی حقیقت اور اصل عکس دیکھ سکتے ہو۔ تمہاری شخصیت میں جو انوکھا جلوہ اور نور خدا نے رکھا ہے، وہ تمہیں صرف کسی دوسرے انسان کے یا دل میں دکھائی دے سکتا ہے۔ دنیا کے چاروں رخ، مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب، تمہارے سفر کی سمت کو نہیں بدل سکتے۔ اصل بات یہ ہے کہ تمہارا سفر تمہیں تمہاری اپنی ذات کے اندر لے جائے۔ اگر تم اپنی ذات کے باطن میں ایک مقام سے دوسرے مقام تک روحانی سفر کرو تو پوری کائنات تمہارے ساتھ ہم سفر بن جاتی ہے۔ ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے دل کی سختی کو دور کرو، کیونکہ مضبوط ایمان کے لیے دل کا نرم ہونا لازمی ہے۔ چٹان کی طرح مضبوط ایمان رکھنے کے لیے تمہیں ایک پرندے کے پروں کی طرح نرمی اور لطافت دل میں پیدا کرنی ہوگی۔ زندگی میں جو بیماریاں اور حادثات، نقصان اور تمناؤں کا ٹوٹ جانا پیش آتا ہے، وہ سب بے مقصد نہیں ہوتے۔ یہ سب آزمائشیں ہمیں دل کی سختی سے نکالتی ہے، خود غرضیوں کو مٹاتی ہے اور ہمیں کشادہ دلی، صبر اور ہمدردی سکھاتی ہے۔ کچھ لوگ ان تجربات سے سبق سیکھ کر نرم اور دردمند ہو جاتے ہیں، جبکہ کچھ پہلے سے بھی زیادہ سخت دل اور تلخ مزاج بن جاتے ہیں۔ اللہ کے قریب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا دل اتنا وسیع ہو جائے کہ پوری انسانیت اس میں سما سکے، اور پھر بھی اس میں مزید محبت کی گنجائش باقی رہے۔ اصل ناپاکی جسم کی نہیں بلکہ دل کی ناپاکی ہے، کیونکہ جسم کی ناپاکی تو پانی سے دھل سکتی ہے، لیکن دل کی گندگی صرف محبت سے صاف ہوتی ہے۔ روح کو آلودہ کرنے والا سب سے گندا دھبا نفرت اور تعصب ہے، جو کسی پاکیزہ پانی سے بھی نہیں دھل سکتا۔ دنیا چھوڑ دینے سے اور ظاہری عبادتوں سے بدن تو پاک ہو سکتا ہے، لیکن دل کی پاکی صرف محبت کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ جب کوئی سچا عاشق میکدے میں بھی داخل ہوتا ہے تو وہ جگہ اس کے لیے عبادت گاہ بن جاتی ہے، اور جب کوئی گمراہ شخص مسجد میں جاتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے گمراہی کا سبب بن جاتی ہے، کیونکہ اصل پاکی دل کی نیت اور احساس میں ہے، نہ کہ مقام میں۔ انسان کے ہر عمل کی اصل بنیاد اس کے دل کی کیفیت ہوتی ہے، نہ کہ اس کے ظاہری انداز میں۔ صوفی لوگ کسی کے ظاہر لباس سے نہیں پہچانے جاتے، بلکہ ان کے باطن اور روشنی سے پہچانے جاتے ہیں۔ جب ایک صوفی کسی انسان پر نگاہ ڈالتا ہے تو وہ اپنی دونوں آنکھیں بند کر لیتا ہے اور اپنے دل کی تیسری آنکھ سے اس کی حقیقت دیکھتا ہے۔ اللہ نے ہم سب کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے، لیکن پھر بھی ہم سب ایک دوسرے سے مختلف اور یکتا اور منفرد ہیں۔ اگر خدا چاہتا تو سب انسان ایک جیسے ہوتے، مگر اس نے اختلافات کو پیدا کیا
تاکہ انسان اپنے رنگ اور سوچ اور تجربے کے ساتھ دنیا کو حسین بنائے۔ لہذا دوسروں کے نظریات کو رد کرنا اور اپنے خیالات کو ان پر زبردستی مسلط کرنا دراصل خدا کی حکمت اور قدرت کی توہین ہے۔ تقدیر پر راضی رہنا اور سر تسلیم خم کر دینا، یہ مطلب نہیں کہ انسان عمل چھوڑ دے اور کمزور ہو جائے، بلکہ اصل قوت تو اسی میں ہے کہ انسان اپنی کوشش جاری رکھتے ہوئے اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ جو لوگ حقیقت زندگی کے سامنے جھک جاتے ہیں وہ ایک ایسے باطنی سکون تک پہنچ جاتے ہیں کہ دنیا کے ہنگامے بھی ان کے دل کا سکون چھین نہیں سکتے۔ دنیا میں ہر شخص کچھ بننے کہیں پہنچنے اور کسی مقام کی جستجو میں ہے، حالانکہ آخرکار یہ سب کچھ یہی رہ جانا ہے۔ لہذا تم اپنے مقدر کو کسی مقام اور شہرت سے نہیں بلکہ اپنے اندر کی نایابی سے وابستہ کرو۔ زندگی میں اتنا سادہ اور اتنا خالص اور بے غرض بن جاؤ جتنا کہ سے فرق ہوتا ہے، جو خود کچھ نہیں لیکن اپنی موجودگی سے ہر عدد کی قدر بڑھا دیتا ہے۔ انسان دراصل ایک برتن کی مانند ہے۔ برتن کی خوبصورتی اس کے نقش و نگار سے نہیں بلکہ اس خالی جگہ سے پہچانی جاتی ہے جو اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ اسی طرح ہماری روح کی اصل قیمت بھی اسی خالی پن میں ہے جو ہمیں عاجزی، غور و فکر اور سچائی سکھاتا ہے۔ کسی مقصد کا حصول انسان کو زیادہ دیر متحرک نہیں رکھتا، بلکہ اپنی روح کے اس خلا اور ادھورے پن کا احساس ہی ہمیں آگے بڑھنے پر مجبور کرتا ہے۔ بچوں کے جذبات بہت نازک ہوتے ہیں، سخت ٹوکنے سے پہلے ان کے دل اور احساسات کا خیال کریں، کیونکہ لفظ یاد رہ جاتے ہیں۔ اس جملے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ڈانٹ اور سختی کے بجائے نرم رویہ اور سمجھانے کا طریقہ زیادہ پائیدار اثر چھوڑتا ہے۔ مہنگے کھلونوں سے زیادہ قیمتی وہ سبق ہیں جو آپ بچوں کو اخلاق اور شرافت سکھا کر دے سکتے ہیں۔ یہ بتاتا ہے کہ ظاہری چیزیں وقتی خوشی دیتی ہیں، مگر کردار سازی اور اچھے اخلاق زندگی بھر کا سرمایہ ہوتے ہیں۔ بچوں کا ذہن تیز کرنا چاہتے ہیں، یہ 7 غذائیں انہیں کھلانا شروع کر دیں۔ ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا بچہ ذہین اور ہوشیار اور یادداشت میں سب سے آگے ہو، لیکن اکثر ماں باپ یہ نہیں جانتے کہ دماغی نشو و نما روزمرہ کی خوراک سے بھی گہرا تعلق رکھتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کا ذہن تیز ہو جائے اور اس کی یادداشت بہتر بنے تو یہ 7 غذائیں اس کی روزانہ کی خوراک میں ضرور شامل کریں۔ پہلی غذا ہے اخروٹ۔ اخروٹ کو دماغ کی غذا کہا جاتا ہے۔ اس میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈ اور اینٹی آکسیڈنٹس اور وٹامن ای موجود ہوتے ہیں جو بچوں کے دماغی خلیوں کو مضبوط بناتے ہیں اور سیکھنے کی صلاحیت کو بڑھاتے ہیں۔ دوسری غذا ہے انڈا۔ انڈے میں کولین نامی جزو پایا جاتا ہے جو دماغ کے لیے نہایت ضروری ہے۔ یہ یادداشت اور توجہ اور ارتکاز کو بہتر بناتا ہے۔ روزانہ ایک انڈا بچے کی دماغی نشو و نما کے لیے بہترین ہے۔ تیسری غذا ہے مچھلی۔ خاص طور پر سالمن اور سرڈین اٹونا جیسی مچھلیاں اومیگا 3 سے بھرپور ہوتی ہیں۔ یہ دماغ میں خون کی روانی بہتر بناتی ہے، دماغی تھکن کو کم کرتی ہیں اور ذہنی کارکردگی بڑھاتی ہے۔ چوتھی غذا ہے دودھ اور دہی۔ ان میں پروٹین اور کیلشیم اور وٹامن بھی پایا جاتا ہے جو دماغی خلیوں کو توانائی دیتا ہے۔ بچے کو روزانہ ایک گلاس دودھ یا دہی دینا اس کے ذہن کو چست رکھتا ہے۔ پانچویں غذا ہے سبز پتوں والی سبزیاں۔ پالک اور میتھی اور ساگ میں آئرن، فولک ایسڈ اور وٹامن کے پائے جاتے ہیں جو دماغی افعال کو بہتر بناتے ہیں۔ یہ بچوں میں دماغی تھکن اور کمزوری کو بھی دور کرتی ہے۔ چھٹی غذا ہے پھل، خاص طور پر بیریز۔ اسٹرابیری اور بلیو بیری اور انگور میں قدرتی اینٹی آکسیڈنٹس موجود ہوتے ہیں جو یادداشت کو تیز کرتے ہیں اور دماغ کو نقصان سے بچاتے ہیں۔ اگر روزانہ ایک چھوٹا پیالہ بیریز کھلایا جائے تو ذہنی کارکردگی میں نمایاں فرق آتا ہے۔ ساتویں اور آخری غذا ہے شہد۔ شہد میں قدرتی گلوکوز اور وٹامنز موجود ہوتے ہیں جو دماغ کو فوری توانائی دیتے ہیں۔ سونے سے پہلے نیم گرم دودھ میں 1 چمچ شہد ملا کر دینے سے نیند بھی بہتر آتی ہے اور دماغی کارکردگی بھی بڑھتی ہے۔ یاد رکھیں، یہ غذائیں صرف جسم کے لیے نہیں بلکہ دماغ کے لیے بھی طاقت کا خزانہ ہے۔
اگر آپ ان چیزوں کو روزمرہ کی خوراک میں شامل کر لیں تو آپ کے بچے کی یادداشت اور توجہ اور سیکھنے کی رفتار میں حیرت انگیز تبدیلی آئے گی۔ اور ہاں، بچوں کو جنک فوڈ اور زیادہ چینی اور کولڈ ڈرنک سے دور رکھنا بھی بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ یہ دماغی صحت کو متاثر کرتے ہیں۔ صحت مند دماغ روشن مستقبل کی بنیاد ہے۔ اپنے بچوں کو اچھی غذا دیجیے، کیونکہ ذہانت خوراک سے ہی پروان چڑھتی ہے۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے اللہ، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، انہیں ہر غم اور ہر تکلیف اور ہر پریشانی اور بیماری سے محفوظ فرما۔ اے پروردگار اللہ، ہمارے بچوں کو صحت اور تندرستی اور لمبی عمر اور دین و دنیا کا علم اور اپنی رحمت اور ہر شر سے حفاظت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے بچوں کو اتفاق اور رحم دلی اور محبت، خلوص اور خوشیوں بھری زندگی عطا فرما۔ اے اللہ، یہ دعا ہمارے بچوں اور تمام والدین کے بچوں کے حق میں اپنی رحمت کے صدقے قبول و منظور فرما۔ آمین ثم آمین۔